السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ اتنے ڈسپلن سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے عمل میں آ جائے. تو اب آپ حسینہ بتائیے کہ کیسے کرنا ہے. استاذہ، ہم نے الحمدللہ اپنی کلاس جو ہے آج کی دعا سے شروع کی الحمدللہ، پھر قرات کی ہم نے، پھر آپ نے جو کلپ دیے تھے اللہ اکبر کی ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ہے، ہم نے وہ پلے کیے. پھر ہمارے ایک ٹیچر فہم القرآن کے، انہوں نے 2 منٹ کا اس میں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کیے. اور بس ابھی ہم آپ کو کنیکٹ کریں الحمدللہ. الحمدللہ. استاذہ، سب آپ کو میری ریکویسٹ ہے کہ میں سب کی طرف سے آپ کو بولنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں استاذہ، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا کچھ ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں آج جو ماشاءاللہ 15 پارے تک ہمارے تعلیم القرآن میں ساتھ میں ہے، فہم القرآن، پھر قال رسول اللہ، اور ابھی تعلیم القرآن الحمدللہ. جی، تو جو اسلام کے جو اسٹوڈنٹ ہیں سسٹر نسیم بورے الحمدللہ ماشاءاللہ وہ خود اپنی زبانی آپ کو بولیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہنوں، اس تعلیم القرآن کلاس میں آنے سے پہلے میں ایک ماحول سے تھی جو شرک، بدعت، مولانا، تعویذ، منتوں جیسے ہتھ کنڈوں میں گرفتار ہے. ایسی جماعتوں میں اور کلاسز میں شرکت کی مجھے اجازت نہ تھی اور نہ ہے. لیکن میری ایک بہن کی لگاتار کوشش اور بار بار دعوت سے میں نے ایک بار ہمت جٹا ہی دی. مانو اللہ نے مجھے ہدایت دے دی اور میں نے آہستہ آہستہ اس کلاس میں جانے کی شروعات کر دی. لیکن میرے گھر والوں کو پتا چل گیا، تانا کشی کی ابتدا ہو گئی. لیکن میری یہ بہن میری ہمت افزائی کرتی رہی کہ خاموش رہو، کچھ نہ بولو. سچ پوچھو تو قرآن میں نوشت علم کے اس بے بہا خزانے سے میں انجان تھی. یعنی سورہ فاتحہ سے لے کے پوری نماز کی ادائیگی کے کسی بھی لفظ کی معنی سے میں بے بہرا تھی. اس کلاس میں آنے کے بعد مجھے قرآن کی معنی کسی حد تک اس کے لفظوں کی گہرائی اور تفسیر سمجھ میں آنے لگی. تو محسوس ہوا کہ ابھی تک زندگی بالکل بیکار، بے فضول، بے معنی اور بے مطلب گزری. اسلام کیا ہے پتا تھا، لیکن عمل بالکل ہی زیرو. ہم اسلام کو گرانٹڈ لیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. بے شک وہ غفور الرحیم ہے، لیکن کب، کیسے، کیوں، یہ سارے جواب ہمیں قرآن سے ہی ملیں گے اور مجھے ملنے لگے. الحمدللہ میں بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش میں جٹ گئی. اس کلاس کی ہر طالب علم اور ہر ٹیچر، اساتذہ خود بہت ہی ملنسار، مددگار، پرجوش، قرآن کے اعتبار سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والی ہے. ایسے ماحول نے میری ہمت اور بڑھا دی. اس کلاس کی کوآرڈینیٹر بہت کم عمر ہے جو اپنی زندگی، نجی زندگی، شوہر اور بیٹیوں کو وقت دینے کے باوجود اس خوبصورتی سے منظم ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ میں دم بخود ہوں. ایک بار جدا ڈاکٹر فرحت کی کیسٹ میں کیے گئے بیان اور تفسیر کو سن لے گا، انشاءاللہ اتنا متاثر ہو جائے گا کہ وہ اپنے قدم آگے ہی بڑھاتی جائے گا، پیچھے نہیں ہٹے گی. یہ خاتون آپ سبوں کے لیے ایک رول ماڈل بن جائے گی انشاءاللہ. جب بھی مجھے کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے مجھے خاندان سے پیغام آتا ہے، یہ جو تم قدم اٹھا رہی ہو اسے روک دو ورنہ دلدل میں پھنستی چلی جاؤ گی. میری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہماری آزمائش کے لیے ہی دنیا بنائی ہے کہ اللہ پر توکل ہے یا نہیں، تمہارا صبر تقوی مضبوط ہے یا نہیں. ابھی ابھی میں اپنی تازہ ترین مثال دیتی ہوں کہ خاندانی مسائل کی وجہ سے مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا. پھر مجھے پیغام ملا کہ اب بھی سوچو، دیر نہیں ہوئی، لیکن میں نے اللہ پر اپنا یقین پختہ کر لیا تھا. اگر وہ ڈالتا ہے تو راستہ بھی نکالتا ہے. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ فرشتے کی طرح ایک انسان نے 8 دنوں کے لیے مجھے بنا کرائے خوبصورت گھر جس میں ساری سہولتیں موجود تھی، مجھے بالکل بنا بنایا گھر تھا. ماشاءاللہ مجھے کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا اور الحمدللہ مجھے دوسرے گھر کا بھی انتظام ہوا. میں شفٹ بھی ہو گئی اور وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے. دیکھیے لوگ ہمارا کتنا ہی برا چاہے، جب اللہ کا اذن نہ ہو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس بات کا ذکر قرآن میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. بامانی پڑھو گے تو جان جاؤ گے. دوسرا بدلاؤ حجاب ہے. اب تک میں بے پردہ گھومتی تھی، جو کام میں سالہ سال نہ کر سکی، تعلیم الاسلام اور ڈاکٹر فرحت کے بیان کی کشش نے ماشاءاللہ
برقع لینے پر آمادہ کر لیا. یہاں بھی مجھے کمنٹس پاس ہوئے کہ 700 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، جوانی تو پوری بے پردہ گزاری، بڑھاپے میں برقع لیا. لیکن جہاں آنکھ کھلی سویرا ہے، اس بات کو سمجھ کے میں خاموش رہی کہ دیر سے صحیح لیکن اللہ نے ہدایت دے ہی دی. ماشاءاللہ. پہلے میری نماز توجہ سے نہیں تھی، بہت ہی تیز رفتاری سے پڑھتی تھی. نماز کا توجہ سے، خشوع اور رجوع کے ساتھ پڑھنے کی تلقین قرآن میں بار بار ہے. میں نے اب شروع کر دیا ہے، کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی ماشاءاللہ. قرآن کی تلاوت میں بھی رفتاری تھی، لیکن الحمدللہ اب میں نے ادب، احترام اور تمام اصولوں کے ساتھ پڑھنے کا آغاز کر لیا ہے. میری بہنوں، آزما کر دیکھو، ایسی جگہ کو ساتھی بنا لینے سے بہت سی غلطیاں اور گناہ سمجھ میں آنے لگتی ہیں اور ہمیں خود بخود سکون میسر ہوتا ہے. ہماری کشمکش اور بوکھلاہٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے. آئیے اس کلاس میں اور آزما کر دیکھیے. میں نے جو کچھ بھی اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں یاد کیا تھا، اب تک اسی پر ٹکی تھی کہ اب یاد نہیں ہو سکتا. لیکن ماشاءاللہ قرآن میں جو بھی یادداشت سے تعلق رکھنے والی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہماری استاذہ بتاتی ہیں، ان کے ذریعے میں نے کافی کچھ یاد کر لیا. سورہ مزمل، سورہ اعلیٰ، سورہ فجر، الف لام کا ایک رکوع، آمنا رسول اور بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی سورے. میں خود اچنبے میں ہوں. میری بہنوں، آپ گھبرائیے نہ. یہ کتاب، یہ کلاس، یہ اساتذہ کا جو بھی لیکچر ہے، اس قدر بابرکت مقدس ہے کہ ایک بار آپ اس سے جڑ جاؤ گے تو آپ میں بھی سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. جینے کا طریقہ آسان ہوگا، زبان میں شائستگی ہوگی، بڑوں کا لحاظ اور بچوں سے پیار ہو جائے گا. صلح رحمی، قطع رحمی، والدین، رشتہ داروں کے فرائض کا احساس اور انہیں عمل میں لانے کا جذبہ تعلیم القرآن کلاس میں آنے کے بعد ہی میرے نزدیک اجاگر ہوا ہے. قرآن کے صفوں پہ بار بار نماز، زکوٰۃ، صدقہ، صبر اور احسان کرنے والوں کا ذکر بہت ہی باریکی اور طوالت سے ہے. ہر بار صبر کرنے اور خاموش رہنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ شیطان ہر جگہ موجود ہمیں بھڑکانے کی طاق میں رہتا ہے اور ہماری خاموشی اور صبر اسے شرمندہ کر دیتی ہے. یہی سارا بدلاؤ مجھے تھوڑا تھوڑا محسوس ہو رہا ہے اپنے آپ میں، اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند کریم اس میں شدت پیدا کرے. آمین. میری بہنوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ تعلیم القرآن سے، ڈاکٹر فرحت کے بیان سے جڑ جائیے. جب میں اس عمر میں کر سکتی ہوں تو انشاءاللہ آپ سب ضرور کر پائیں گے انشاءاللہ. اور ہم سبھی اس کلاس کی رہنما کہ ہم قدم بننے کی کوشش کریں گے. اپنے یقین کو پختہ بنائیے. اچھا یقین نہیں ہے تو کشتی ڈبو کے دے، ایک تو ہی نہیں ناخدا ظالم خدا بھی نہیں. الحمدللہ. یہ میرے تجربات اس کلاس میں آنے اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی آپ سے جڑنے کے بعد ہی مجھ میں کافی بدلاؤ ہوا ہے. میں مسلمان تھی لیکن اب شرمندگی محسوس ہوتی کہنے کے لیے کہ میں مسلمان، لیکن آپ کے مٹھاس اور اس کلاس کی تمام خلوص اور ملنساری نے مجھے یہاں پر ٹکا ہوا رکھا ہے. الحمدللہ. میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ایسے ہی کام کروں جیسے کہ آپ سبھی کر رہے ہیں، اس خاص کر آپ. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں برکت ڈالے، اور جو آپ نے سب کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا اور بہت سے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بہترین کاموں کی توفیق عطا فرمائے. استاذ، ایک ہمارے دوسرے سینٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں سسٹر شہناز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استادہ، میں اندھیری ویسٹ ملت نگر سے ہوں اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں 15 سے 20 بہنیں ہیں، لیکن ہم سب کی زندگی میں جو بدلاؤ آیا ہے اس 15 پارے تک آنے تک، میں اس کا بیان لفظوں میں نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. لیکن میں مثال دینا چاہوں گی کہ یہ قرآن ایک سمندر کی طرح تھا اور آپ نے ان سوروں کے ذریعے جو تفسیر ہم تک پہنچائی، وہ موتی ہم نے اپنے دامن میں ڈالے ہیں. آج آپ کی ایک ایک الفاظ کی جو تفسیر ہم سنتے ہیں. اب سورہ اسراء چل رہی ہے، آپ نے ایک ورڈ تہجد پہ جو بیان کی، آپ نے شاکلہ جو ورڈ ہے اس کی جو بیان کیا، آپ نے اف، ماں باپ کا جو اف ورڈ تھا، اس نے تو مجھے میری حد ہی مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے آج تک اف کو کیا سمجھا.
یہ ہم آج میں 40-45 سال کی عمر تک یہ اف الفاظ کو سنتی رہی کہ اف مت کرو، ماں باپ کے لیے اف مت کہو. لیکن آپ کا جو ایکسپلینیشن تھا اف کے بارے میں، 2 انگلیوں کے پوروں کے اوپر کا میل، یہ میل جیسی چیز ہم استعمال نہیں کرنا. یہ کیا آپ بولا، یعنی میں پتا ہی نہیں سکتی ہوں. میں اگر 15واں پارہ آپ کے پاس پیش کروں گی تو میں اس چیز کا کوئی بھی میرے پاس یہ نہیں ہے کہ میں کیا بتاؤں. تو یہ جو ہماری زندگیوں میں یہ سوروں کے ذریعے جو ہمارے اندر بدلاؤ آیا ہے، جو موتی ہم نے دامن میں ڈالے ہیں، یہ الحمدللہ آپ کے کورس کے ذریعے ہوا ہے. آج میری 15ویں بہنیں سب نے اپنے اپنے معاملات کے بارے میں بتایا ہے کہ صدقے کے بارے میں ہمارے ٹائم ہم نے کس طرح سے آپ کے کورس کے لیے دیے. ایک ہماری بہت بزرگ بہن ہے جن کے بچے ہمیشہ ان کو سعودی بلاتے ہیں، لیکن ان کا کمٹمنٹ یہ ہے کہ اس کورس کو چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گی. جب تک میں اس کورس کو پوری طرح اپنا وقت نہیں دوں گی، یہ کہتی ہے کہ میں آپ سے ملنے نہیں آؤں. آپ کو ملنا ہے تو میرے پاس آئیے. تو بچے ان کو ملنے آتے ہیں، یہ نہیں جاتی. اینڈ شی از 62 years old. الحمدللہ ان کو دیکھ کے ہم بہت انسپائر ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہر ایک کی کہانی ہے، صرف ایک اسٹوڈنٹ نہیں. اور یہ جڑتے گئے آہستہ آہستہ، اور ماشاءاللہ آج اسلام کے اندر کتنے آؤٹ لیٹس ہیں، اور سب ماشاءاللہ آپ کے لیے خیریت کی دعا کرتے ہیں. اللہ آپ کو بہت عمر دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، ایک ہماری بینڈرا کلاس کی سسٹر ہیں، سسٹر نسرین، وہ بولنا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دنوں میرا آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، تو میں بہت لونلینس فیل کرتی تھی اور اکیلا پن اور ڈپریشن بہت زیادہ تھا. تو اس وقت آپ کی جو بیانات تھے آڈیوز میں، میری تنہائی کا بہت بہترین، آپ میری ساتھی بن گئی، اور میرا ڈپریشن، میرا غم و دکھ سب جاتا رہا. تو میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے. الین میں بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی میری، دبئی میں بھی ہوئی تھی، تو تھوڑا ایک تاثر چھوٹا سا مختصر آپ کو دینا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تنہائی کی ساتھی، میرے غموں کا مداوا ہو تم نے قرآن کو جب سے سکھلایا ہے، ہر غم و دکھ کو میں نے بھلایا ہے. اپنا مقصد حیات اب سمجھ میں آیا ہے، حبل اللہ کو جب سے تم نے گلے لگایا ہے. ہندوستان ہو یا پاکستان، امریکہ ہو یا انگلستان، ہر جگہ علم کی شمع تم نے جلایا ہے. تم سے امارات میں ملاقات ہوئی تھی میری، جس طرح تم نے گلے سے لگایا ہے، آج بھی وہ لمس میں نے پایا ہے. میری فرمائش پہ یا مریم ورکعوا مع الراکعین کا درس جب تم نے سنایا ہے، الین کی ساری خواتین کو مسجد میں نے پایا ہے، ورنہ گھر کے اندر سب نماز پڑھتی تھیں، تراویح کو بھی وہ نظر انداز کرتی تھیں. پھر سے ایک بار ملاقات کی خواہش ہے میری، کاش کے ایک بار ممبئی تم آ جاؤ، کاش کے ایک بار ممبئی تم آ جاؤ. تمہاری بیٹیاں قرآن کی تجوید جو سکھلاتی ہیں، ورڈ ٹو ورڈ اور حفظ بھی وہ آن لائن کرواتی ہیں. اللہ اپنے حفظ و امان میں تمہیں، اسما، مریم، اتیمیہ کو رکھے، اور ہشام الہادی کو دین کی مزید حکمت عطا کر دے. آمین. استاذہ، یہ جو ہے سسٹر، ان کی تھوڑا آئی سائٹ کا پرابلم ہے. الحمدللہ یہ ہمارے بینڈرا کلاس کی اللہ کے خوبصورت نام کے اسٹوڈنٹ ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ خوشگوار زندگی کے کچھ اصول اس موضوع پر بات کروں گی. میری یہ گفتگو جو ہے یہ شیخ عبد الرحمن سعدی کی کتاب الوسائل المفیدہ للحیات السعیدہ پر بیسڈ ہے، ویز ٹو ہیپی لائف. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے خوشگوار زندگی نصیب ہو. ہر شخص کا یہی دل چاہتا ہے کہ وہ اچھی زندگی بسر کرے، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچہ ہو، کسی ملک کا، کسی نسل، کسی رنگ کا ہو. لیکن ہر شخص کی تمنا یہی ہے کہ اس کی زندگی اچھی، اور اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دین مذہب کے لوگ جو ہیں وہ کوششیں کرتے ہیں. اس پر طرح طرح کی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ
ہیپی نظر نہیں آتے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن مجید میں ہمارے لیے اس کے بارے میں کیا رہنمائی، کیا تعلیم دی گئی ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور اس میں انسان کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان مسائل کے حل کے لیے انسان مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ طریقے فائدہ نہیں دیتے. کیا خوشگوار زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے سارے غم نکل جائیں، سارے امتحان نکل جائیں، اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے، وہ جیسا رہنا چاہتا ہے ویسا رہے، تو وہ زندگی اس کے لیے خوشگوار زندگی ہے؟ تو حقیقت میں خوشگوار زندگی ہے کیا؟ اچھی زندگی ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی غم ہی نہ رہے، کوئی مشکل ہی نہ رہے، کوئی امتحان ہی نہ رہے، تو یہ پاسبل نہیں، یہ ممکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے. اور اس لیے بھی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت بنائی اس لیے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے، تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کرتا کون ہے. تو امتحان تو ہوگا، آزمائش تو آئے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ ضرور آزمائش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ زندگی کا مقصد ہی انسان کو مختلف امتحانوں سے گزارنا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بس وہ مومن ہو، تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کروائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی زندگی بھی ہے. تو ایک طرف امتحان ہے اور ایک طرف اچھی زندگی کی بشارت دی جا رہی ہے، اور بہترین اجر اور بہترین صلے اور بہترین انعام کی بشارت دی جا رہی ہے. تو یہ دو چیزیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان کو کیسے اکٹھا کیا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ اچھی زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ امتحان ختم ہوں گے. امتحان تو ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ہوگا، والجوع بھوک ہوگی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کم ہوگے، وَالْأَنفُسِ جانیں کم ہوگی، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کی رزق کی کمی ہوگی. تو یہ سب کچھ تو ہوگا، لیکن ان سب چیزوں کی کمی کے باوجود خوش رہنا آنا چاہیے. یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے اصل خوشگوار زندگی. اور یہ نصیب نہیں ہوتی مگر اس کو جس کے اندر ایمان ہو، جس کے اندر نیک کاموں کی طلب ہو، کوشش اور ہمت ہو، اور وہ نیک کام کرتا رہے. تو یہ چیزیں انسان کو سکون عطا کرتی. یعنی اگر کسی شخص کے اندر ایمان ہے، تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی زندگی طوفانوں میں بھی، اندھیروں میں بھی، مشکلات میں بھی، بیماری میں بھی، ہر پریشانی میں اس کی زندگی پرسکون ہوگی. تو سکون کا تعلق اگرچہ بیرونی ماحول سے ہوتا ہے، لیکن جب تک سکون اپنے دل کے اندر نہیں ہوتا، جب تک اطمینان اور چین انسان کے اپنے اندر نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان کہیں بھی سکون نہیں پا سکتا. اگر سکون صرف باہر ہوتا تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت انہیں میسر ہے، پھر تو وہ سب سے زیادہ پرسکون ہوتے. جن کو دنیا میں سب سے زیادہ نیم اور فیم ملا، بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بڑے بڑے فلم سٹارز اور بڑے بڑے مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ، جن کی قابلیت اور جن کی شہرت کا لوہا دنیا مانتی، پھر تو چاہیے تھا کہ وہ سب سے کامیاب لوگ ہوتے اور سب سے خوشحال لوگ ہوتے. لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں، گوگل پہ جائیں اور دیکھیں کہ سب سے زیادہ خودکشی کن لوگوں نے کی، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ غریب لوگوں نے نہیں کی، وہ بیمار لوگوں نے نہیں کی، وہ دنیاوی مشکلات میں پڑے ہوئے لوگوں نے نہیں کی، کہ جن کو دنیا پوری طرح ملی نہیں تھی. سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جنہیں دنیا زیادہ مل گئی،
جنہیں زیادہ شہرت مل گئی, زیادہ عزت مل گئی, زیادہ بڑا نام مل گیا, اور انہوں نے دنیا کی ہر نعمت دیکھ لی, لیکن اس کے باوجود, ہر چیز پانے کے باوجود, جب انہیں خوشی نہیں ملی تو انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا. اور بڑے بڑے مشہور نام آپ کو ملیں گے کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ان جیسی زندگی ان کو ملے, لیکن حقیقت کیا ہوئی, اینڈ ریزلٹ کیا ہوا, انجام کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی ختم کر دیا, خود کو ہی قتل کر دیا. تو جو شخص ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہا ہو, ہیپی لائف بسر کر رہا ہو, وہ خود کو قتل نہیں کرتا. یہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ چل جائے تو وہ خود کو ختم کر دے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود کو ختم وہی کرتا ہے جو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, جو غموں کا شکار ہوتا ہے, جس کے لیے جینے کی کوئی تمنا, آرزو اور کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہتی. تو ایسا شخص پھر جینا ہی نہیں چاہتا. تو اس صورت میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور اچھی زندگی بسر کراؤں گا, تو آخر وہ کیا چیز ہے جو اچھی زندگی کا باعث بنتی ہے؟ تو وہ دو چیزیں ہیں جو بنیاد میں ہیں, اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہوگی, اپنے ایمان کو بہترین بنانا ہوگا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کرنے ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ عمل صالح جو ہیں, اچھے اعمال جو ہیں, وہ ایمان کا حصہ ہیں, they are part of ایمان. اور اس کے ساتھ ساتھ تاکید کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں قرآن مجید میں بارہا ایک جگہ پر بھی مینشن کیے گئے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے ایمان اور عمل صالح کا جائزہ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل آنے پر, تکلیف آنے پر مومن کا جو حال بتایا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے, اور بے شک اس کا معاملہ سارے کا سارا خیر پر مبنی ہے, اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے. ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن, اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب ہی نہیں. اور وہ کیا ہے, ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ, کہ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے, نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ تعالی کے لیے شکر ادا کرتا ہے, اس پہ خوش ہوتا ہے, اللہ سے راضی ہوتا ہے, تو یہ اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے, تو وہ صبر کرتا ہے, اور یہ حال اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. یعنی صبر کے ذریعے وہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کر لیتا ہے اور بہترین اجر پا لیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ اجر ہے صبر کرنے والوں کے لیے جس کا کوئی حساب ہی نہیں. خلاصہ کیا ہے کہ دو لوگ ہیں, مثلا مثال سے سمجھی, دو لوگ ہیں, دونوں کو ایک جیسی نعمت ملتی, لیکن دونوں کا رویہ مختلف ہوتا ہے. ایک کو ملتی ہے تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے, اور جب ہم نعمت کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اس پر شکر ادا کرتے ہیں, تو فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, ہم جب منہ سے بول کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے, ہم جب سامنے والے انسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, جب ہم اس نعمت پر خوش ہوتے ہیں, تو اس سے ہمارے دل کا حال اچھا ہوتا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نعمتوں کو دیکھ سکیں اور پھر ان کو پہچان کر ان پر شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ مومن کو ہر وقت پریشانی نہیں رہتی, صرف ایمان کی نشانی پریشانی ہی نہیں ہے, مومن کو خوشی بھی نصیب ہوتی ہے, لیکن مومن خوشی پا کر خوش ہونا جانتا ہے, جبکہ دوسرے لوگ خوشی پا کر خوش ہونے کا طریقہ نہیں جانتے. تو اگر کوئی شخص شکر کی عادت رکھتا ہے تو یہ اس کے خوشگوار زندگی کی علامت ہے کہ وہ ایک خوش باش شخص ہے. کیونکہ شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ ناشکری.
اچھا، جب ناشکری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو انسان کمپلینٹ کرتا ہے کہ یہ کیا. مثلاً آپ کو کسی نے پانی پیش کیا تو آپ اس پہ شکریہ ادا نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ جس گلاس میں اس نے آپ کو دیا وہ آپ کو پسند نہیں آیا. حالانکہ گلاس کوئی بھی ہو، جو پانی اس کے اندر ہے، آپ کو شکریہ تو اس پر ادا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی پیاس بجھانے والا ہے. تو دو طرح کے مائنڈ ہوتے ہیں. ایک اس نعمت پر نظر رکھتے ہیں جو ان کو ملی ہے، آس پاس کی چیزوں کو بھلا دیتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو تو بھول جاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ پھول کے ساتھ کانٹے ہیں ان کا ذکر بہت کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ روتے ہی رہتے ہیں، وہ خوشگوار زندگی بسر کر ہی نہیں سکتے، وہ خوش ہو ہی نہیں سکتے، ان کو خوش ہونا آتا ہی نہیں. تو خوشگوار زندگی کہاں سے ہو؟ تو جو شخص شکر ادا نہیں کرتا وہ خوشگوار زندگی بسر نہیں کر سکتا. اس کے برعکس وہ شخص جو شکر ادا کرتا ہے وہ ہر دم خوش رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ پایا ہے. اور پانے کا احساس جو ہوتا ہے وہ آپ کو خوش کر دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملی. کچھ لوگ بچوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک نعمت دی. ریسنٹلی میں نے کسی کو وزٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بچوں کی آواز اتنی اچھی لگتی، کیونکہ میں گھبرا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ سب نواسے نواسیاں تھے اور شور کرنے والے بچے اور ادھم مچانے والے. تو کیونکہ چھوٹے بچوں کو آپ جتنا چاہے سمجھا لیں وہ وہی کرتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے نا. وہ کسی چیز کو دیکھیں گے ایک دم شور مچا دیں گے، انہیں بھول جائے گا کہ مجھے چپ رہنا ہے نا، چپ رہنا نہیں جانتے. تو وہ کہنے لگی کہ میں تو بچوں کے جو آوازیں ہیں مجھے تو میوزک کی طرح لگتی ہیں، میں تو ہر آواز پہ خوش ہوتی ہوں. تو آپ اس بات کی فکر ہی نہ کریں کہ میں بچوں کی وجہ سے پریشان ہوں. اکثر مائیں بچوں کی آواز سے چڑتی ہیں، خبردار جو بولے، اور ان کو برا بھلا کہتی رہتی. اپنوں کو، کسی دوسرے کے بچے کو وہ کہاں برداشت کریں گے جو اپنے کو نہیں کر سکتے. ان لوگوں کا سوچیے جن کے پاس بچے نہیں، جن کے گھر میں اولاد نہیں، اور وہ اس پر کتنے پریشان ہوتے. اسی طرح بعض لوگ گھر میں کام کے اوپر بہت پریشان، اتنا کام بکھر گیا ہے، برتن دھونے والے ہیں، کپڑے دھونے والے. ارے سوچئے لوگ ہیں تو یہ کپڑے اور برتن دھونے کے لیے ہے نا. اگر آپ کے گھر میں کوئی ہوتا ہی نہ اور آپ کو تنہا زندگی بسر کرنی پڑتی تو وہ کیسی زندگی ہوتی. تو جس وقت بھی کوئی چیز بودر کرنے لگے اس وقت انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ شکر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معنی کیا بتایا، مومن کا حال کیا بتایا کہ وہ نعمت کو پا کر شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اور یہی دراصل ایمان کے ساتھ خوشگوار زندگی ہے. دوسری حالت تکلیف کی حالت، بیماری ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، بچے پریشان کر رہے ہیں، کوئی اور بھی ایسی تکلیف ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، تو وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا. اور اس وقت وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے چن لیا یہ نیکی کمانے کے لیے. تو اس پر اگر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ تکلیف والوں کا قیامت کے دن اجر کیا ہوگا تو وہ وہاں تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری اسکن کینچیوں سے کاٹ ڈالی جاتی اور ہم بھی آج یہی اجر پاتے جو ان لوگوں کو ملا. لیکن جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہوتا اس پر تکلیف بہت بڑی آفت بن کے گزرتی اور اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے اور اس کے نیک عمل بھی چلے جاتے ہیں اور اس کی زندگی مزریبل ہو کر رہ جاتی. کبھی انسان یہ سوچے کہ جو تکلیف آئی ہے وہ تو ٹل کے نہیں رہے گی، ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں چاہے گا، وہ تو جب ہی ختم ہوگی جب اللہ چاہے گا. تو بے چین ہونے سے تو فائدہ کچھ نہیں. تو مجھے اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے، اسے قبول کر لینا چاہیے کہ یہ تو اب آ گئی، اب ایسا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم سردی آتی ہے تو اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، سویٹر کپڑے نکال لیتے ہیں. اور اسی طرح جب گرمی آتی ہے تو ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں. ہم گرمی کے اپنے گھر کے کمرے کو تو اے سی لگا سکتے ہیں، کیا سارے شہر کو اے سی دے سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں، کپڑے ایسے پہن رہے ہیں، گھر کے انتظام ایسے کر رہے ہیں، چھاؤں کا انتظام کر رہے ہیں، وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اور پھر وہ چند دن کی تکلیف کے بعد ہر چیز نارمل ہونے لگتی. تو یہ چیز انسان کے لیے خوشگوار بن جاتی.
یعنی وہی گرمی جس کے بہت سے فائدے بھی ہیں، اس کے بغیر انسان کو وہ فائدے نصیب نہ ہوتے. کہ آپ دیکھیے گرمی کے آنے سے کتنے پھل پکتے ہیں، کئی درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن یہ حال صرف مومن کا ہوتا ہے، یعنی خوشگوار زندگی صرف مومن کی ہوتی ہے. اس کے برعکس ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، ایمان نہیں رکھتے، تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، ان کی تکلیف نہیں جاتی، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تکلیف کیوں آئی اور کیوں گئی. جیسے منافق کا حال ہوتا ہے، منافق کو نہیں سمجھ آتی کہ اس کے رب نے اسے کیوں پکڑا اور کیوں چھوڑ دیا. اس کے برعکس جو مومن ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی آزمائش کیوں ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص امتحان اس پہ کیوں ڈالا. تو جو ایمان لاتے ہیں آیتوں پر، پھر وہ آیتیں پڑھتے ہیں، اور جو آیتیں پڑھتے ہیں پھر ان پر عمل کرتے ہیں، اور جب عمل کرتے ہیں تو ان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی. تو خلاصہ کیا ہے اس بات کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اچھی زندگی کا راز ایمان اور عمل صالح میں ہے، نیک کام کرنے میں ہے. اور ایمان جو ہے وہ علم کے ساتھ ہوتا ہے، علم اور عمل کے ساتھ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو اس کے لیے علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے اس علم پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا وہ کبھی بھی خوشگوار زندگی بسر نہیں کر سکتا. وہ علم اس کے لیے بوجھ بنتا چلا جاتا ہے. یہ پہلا نقطہ ہے، پہلی بات ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان بھی ہے، مشکل کیوں آئی ہے؟ تو انہیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے. مشکل تو مومنوں پر ہی آتی ہے، اللہ مومنوں کو ہی آزماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کیا کوئی مشکل آئی تھی؟ آئی تھی نا، سب جانتے ہیں کہ آئی تھی. تو اگر ان پر مشکل آئی تھی تو کیا وہ ہر وقت غم مناتے رہتے تھے، ہر وقت روتے دھوتے رہتے تھے؟ وہ کتنے پرسکون لوگ تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان تھا. جنگ احد کے بعد فوراً ایک اور جنگ کے لیے بلا لیا گیا، تو کس طرح خوشی خوشی سب نکلے. تو اسی طرح ذاتی زندگی میں بھی اور معاشی زندگی میں بھی بڑے بڑے حادثے پیش آئے. ہجرت کی تو سارے گھر بار کاروبار پورے چھوڑ دیے. کیا وہ مدینہ آ کے تو انہوں نے صفیں بچھا لی اور سارا وقت روتے رہتے تھے اور پریشان رہتے تھے اور ڈپریشن میں رہتے تھے؟ نہیں، ان کو مکہ یاد ضرور آتا تھا، ان کا دل ابھی نہیں لگتا تھا شروع میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے دعا کی اور سب کے دل لگ گئے. اور یہاں تک لگے کہ جب آپ حجۃ الوداع کرتے ہیں تو بس صرف اتنے دن مکہ میں ٹھہرتے ہیں جتنے دن حج ہوتا ہے، فوراً واپس آتے ہیں. کوئی بھی پھر مدینہ سے جا کر واپس مکہ میں نہیں رہا، حالانکہ وہ ان کا گھر تھا، ان کی ہوم لینڈ تھی، لیکن اللہ نے مدینہ ان کے لیے بہت زیادہ محبوب کر دیا. تو یہ سب نعمتیں ایمان کے ساتھ ملتی. دوسری چیز، الاحسان الی الخلق بالقول والفعل، مخلوق کے ساتھ احسان قول اور فعل کے ساتھ. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا چاہیے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرو. جب آپ کسی سے اچھے سے بات کریں گے تو آپ کے اندر ایک خوشی آئے گی، اور اگر آپ غلط طریقے سے بات کریں گے تو آپ کے دل کے اندر خود تکلیف پیدا ہوگی، آپ کے دل کے اندر ایک ملال آئے گا، ایک گلٹ سی آئے گی. بعض اوقات ہم غصے میں آ کے دوسرے کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد حال کیا ہوتا ہے؟ چلیے یہ دو جملے تو سب کو آتے ہیں، آئی لو یو، آئی ہیٹ یو. اب سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب دائیں اور بائیں مڑ کے پہلے سب کہیں آئی لو یو، اور پھر دیکھیں چہروں کا حال کیا ہے. جب یہ ختم ہو جائے تو دوبارہ کہیں آئی ہیٹ یو، تو پھر چہروں کا حال دیکھیں کیا ہے. کہیے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق تھا نا کہ نہیں تھا؟
جی جی. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ آپ صرف ایک وقتی طور پہ بات کر رہے ہیں. ایون اگر مثال کے طور پر بھی یہ لفظ بولے جائیں تو اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. وہ یوٹیوب پر ایک کلپ ہے, آپ لوگ بھی گوگل کر کے دیکھ لیجئے, سرچ کر کے. اس میں کسی نے چاول بھگوئے 3 کپس کے اندر, اور ایک کو نیوٹرل چھوڑ دیا, اور ایک کے اوپر لکھا ہے لو اور ایک کے اوپر ہیٹ. تو جو ہیٹ والا تھا وہ کالا کالا ہو گیا اور خراب ہو گیا, اس کا رنگ بدل گیا, اور جو لو والا تھا وہ بالکل ویسے کا ویسا ہی تھا. اور نیوٹرل کا کیا تھا, وہ بس ایسا ہی تھا شاید, یعنی یا 2 کپ تھے, مجھے اب یاد نہیں اس پوری کہانی. آپ لوگ خود اس ویڈیو کو دیکھیے تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح محبت جو ہے وہ گھروں کے اندر ایک خوشحالی پیدا کر دیتی ہے, اور کس طرح سب لوگ آپس میں بھی خوش رہتے ہیں, صحت بھی اچھی رہتی ہے, اور بڑے بڑے مسائل جو ہیں ان کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جب ایک دوسرے کے ساتھ موافقت نہیں ہوتی, محبت نہیں ہوتی, یا ایک دوسرے سے اچھی طرح انسان بات نہیں کرتا, تو زندگی خوشگوار ہو نہیں سکتی. اس کے لیے دوسرے کا انتظار مت کیجیے, آپ دوسرے کو کہیے آئی لو یو, آپ کہیے, چاہے وہ آپ کو نہ کہے. اپنے بچوں کو بتائیے, کیونکہ ہم بچوں کیوں نہیں بتاتے, روگ ختم ہو جائے گا ہمارا. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے, ساری زندگی بچے ترستے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ ہم سے کوئی محبت نہیں کرتے, آپ تو ہم سے پیار ہی نہیں کرتے. یہ شکایت ہونی نہیں چاہیے بچوں کو. اپنے ماں باپ سے کہیے, اپنے ہسبینڈ سے کہیے, اپنے دوستوں سے کہیے. تو آپ دیکھیے کہ یہ چھوٹا سا یہ کہنا کہ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ, آپ کا مقام کتنا اس دوسرے شخص کے دل میں بڑھا دے گا. اور ویسے بھی عام روزمرہ زندگی میں بھی کسی کو کوئی کام کہنا ہو, کچھ بتانا ہو, کچھ لینا ہو, کچھ دینا ہو, تو نرمی سے بات کیجیے. نرمی سے بات جو ہے وہ بہت سے مسائل کو حل کر دیتی ہے. دوسرا, ایکشن میں بھی احسان. احسان کا مطلب ہوتا ہے اچھا سلوک کرنا, یعنی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا تو اچھے سے. مثلا آپ کسی کو پانی پیش کر رہے ہیں, ایک یہ کہ دڑ سے آپ گلاس رکھیں, اور ایک یہ کہ آپ ایک سلیقے سے رکھیں. آپ نہانے کے لیے واش روم میں گئے ہیں اور کپڑے اتار کر آپ ڈھنگ سے ٹانگ دیتے ہیں, یا آپ ان کو گول مول کر کے فرش پر پھینک دیتے ہیں. ان دونوں ایکشنز کا ایک ہی نتیجہ ہے, ایک نتیجہ نہیں ہے. آپ کے بعد جو بھی واش روم استعمال کرے گا اس کے اوپر کیا گزرے گی. لیکن اگر آپ وضو کر کے بھی نکلتے ہیں اور واش روم کو تھوڑا ٹھیک کر کے نکلتے ہیں, یا نہا کر بھی نکلتے ہیں اور اپنی چیزیں یا اپنے کمرے سے نکل رہے ہیں, تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں آپ کے آس پاس والوں پر, آپ کے گھر والوں پر, آپ کے ساتھی پر ایک مثبت اثر ڈالتے. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز. حدیث میں آتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے, ہر چیز پر. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی وہ یہ کہ جب تم قتل کرو تو احسن طریقے سے کرو, اور جب ذبح کرو تو عمدہ طریقے سے ذبح کرو, احسان کے ساتھ. احسن القتل احسن الذبح. اب آپ کہیں گے کہ 2 مثالیں دی, 2 چیزوں کی, قتل اور ذبح کی, اور ان دونوں میں احسان. تو جو دین ہمارا قتل اور ذبح میں احسان کرنے کو کہتا ہے, اس کا مطلب نہیں بے وجہ کسی کو قتل کرو. وہ تو ایک مسلمان کا قتل جو ساری انسانیت کے زوال سے بدترین ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم ہے جو کوئی ایسا کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حق کے ساتھ کہیں کوئی ایسے کام کی نوبت آتی ہے تو اس صورت میں بھی اچھا طریقہ اختیار کرو. دوسرے لفظوں میں مشکل سے مشکل کام, تکلیف دہ سے تکلیف دہ کام, ہر کام کو اچھے وے میں کرو, بھونڈے طریقوں سے کام نہیں کرو. بندوں کے ساتھ بھی احسان کرو, والدین کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, مسافروں کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ احسان. اور یہ حکم میرا نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. جو یہ کرے گا وہ لازماً خوشگوار زندگی بسر کرے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرا اچھا ہو جائے, ہم اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہم سے اچھے ہو جائیں, حالانکہ ضرورت کس چیز کی ہے, ہم اچھے ہو جائیں. ہم اچھے ہوں گے تو سبھی اچھے ہو جائیں گے. تو پہلا اصول کیا تھا, ایمان اور عمل صالح. دوسرا اصول
بات میں احسان، عمل میں احسان. تیسرا اصول الاشتغال بعمل من الاعمال او بعلم من العلوم. To be occupied with doing something or learning. یعنی انسان اپنے آپ کو آکوپائڈ رکھے. Always keep yourself busy. کبھی کوئی کام کرے، کبھی کچھ سیکھے، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور کرے. جب آپ کچھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ مصروف رہیں گے، آپ خوش رہیں گے. سب سے زیادہ بور، پریشان، غمگین، فرسٹریٹڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کرنے کا کچھ کام نہیں ہوتا، اور وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ جنوں کو قابو کرو. مطلب ان کا یہ تھا کہ جو بچوں کو کسی کام لگاؤ، ورنہ بچے شرارتیں کریں گے، بدتمیزی کریں گے، کچھ نہ کچھ غلط کریں گے. تو اسی لیے آج کے جدید دور میں بچوں کی تربیت کے لیے بہت اہم اصول کیا ہے؟ ان کو ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھو. اور ایجوکیشن بھی کیسی ہو؟ صرف کتابیں پڑھنے اور رٹنے کی نہیں، ایکٹیویٹی بیسڈ، ہینڈز آن ایکٹیویٹیز. ایسا مصروف رکھو کہ کچھ سیکھتے بھی چلے جائیں اور اس کے علاوہ کوئی غلط کام نہ کریں، پریشان نہ کریں. کیونکہ بچوں میں بھی بہت انرجی ہوتی ہے اور جب ان کے پاس کرنے کا کام نہیں ہوتا تو پھر پریشانی کا باعث بنتے ہیں. یوتھ میں بھی بہت انرجی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ینگسٹر کے پاس جب کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ سارا دن سوتے ہیں، یا وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ گلوڈ رہتے ہیں، یا پھر وہ ایسے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ جو فائدے کے نہیں ہوتے، یا ماں باپ پہ چلاتے ہیں، یا بہن بھائیوں کے ساتھ. لیکن جو بچے اپنی پڑھائی میں، اپنے کاموں میں، کسی بزنس میں، کام کاروبار میں مصروف ہوتے ان کا مزاج نسبتاً فرق ہوتا ہے بیکار لوگوں سے. تو الاشتغال بعمل من الاعمال او بعلم من العلوم. یا کچھ سیکھو یا کچھ سکھاؤ، یا کچھ کرو یا کچھ کسی کو کرواؤ، کسی کی مدد کرو. اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو کیا کرے؟ قرآن سیکھے یا سکھائیں. یعنی یا خود پڑھتے رہو یا پڑھاتے رہو. مثلاً اگر اس کا ناظرہ ٹھیک نہیں، تجوید ٹھیک نہیں، تو سیکھنا شروع کر دو. اگر ناظرہ تجوید بہت اچھا ہے تو حفظ کرنا شروع کر دو. اگر حفظ کیا ہوا ہے تو اس کو پکا کرنا شروع کر دو، اس کی دہرائی کرتے رہو. اگر سمجھ کے نہیں پڑھا تو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو. اگر ایک دفعہ پڑھ لیا تو دوبارہ اس کو پڑھو، کیونکہ بہت سی چیزیں پڑھ کے بھول جاتی ہیں. اور یہ مارک کرو کہ کن کن چیزوں پر ابھی تک عمل نہیں کیا، اور اگر یہ چیزیں آ جائیں تو پھر انسان دوسروں کو بھی سکھانا شروع کرے. تو یا علم یا کام، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہو. آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ بہت کم پریشان ہوتے ہیں، بہت کم بد اخلاقی پھر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کام میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں وقت ہی نہیں ہے کہ وہ منفی باتیں سوچیں. تو کیپ یور سیلف بزی.